اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بیٹے کے انتظار میں بھٹکتی ہوئی ماں۔ اس کی عمر تقریباً 70 سال تھی۔ وہ ساحل سمندر پر چادر بچھا کر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے قریب ایک چائے دانی تھی جس سے وہ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چائے کے گھونٹ لے رہی تھی۔ وہ کبھی سورج کی طرف دیکھتی جو دن بھر روشنی بکھیرنے کے بعد غروب ہونے والا تھا۔ اس کی شعاعیں افق میں سمٹ رہی تھیں۔ وہ سطح سمندر پر اس کی کرنوں کی جلملاہٹ کا نظارہ کر رہی تھی جس نے اپنے حسن و جمال سے سمندر کو 4 چاند لگا دیے تھے۔ سمندر میں موجیں ہٹکیلیاں کر رہے تھے۔ اس حسین نظارے کو دیکھ کر وہ اس خیال میں غرق تھی کہ نہ جانے ٹھاٹھے مارتے اس سمندر نے کتنی دل خراش داستانیں اور کتنے ناقابل فراموش واقعات کو اپنے سینے میں دفن کر رکھا ہوگا۔ اس کی اپنی زندگی بھی کئی پہلو سے سمندر سے مشابہ لگ رہی تھی۔ وہ ساحل سمندر پر بیٹھی کسی سوچ میں غرق تھی۔ اس کے قریب ہی ایک فیملی بھی تھی جو زندگی کے روزمرہ معلومات سے وقتی طور پر نجات پانے کے لیے سمندر کے کنارے سیر کے لیے آئی تھی۔ خاندان کے افراد مختلف امور پر گفتگو کر رہے تھے۔ چائے اور قہوہ کا دور چل رہا تھا۔ رات کا کھانا کھانے کے بعد ان کے گھر جانے کا وقت آیا تو گھڑی رات کا 1 بجا رہی تھی۔ اس وقت بھی 70 سالہ بوڑھی عورت اکیلی بیٹھی تھی اور گاہے گاہے چائے کی چسکی لے رہی تھی۔ اس کی نگاہیں سمندر ہی کی طرف لگی ہوئی تھی۔ دیکھنے والا اس کی غور و فکر سے بھرپور نگاہیں آسانی سے پڑھ سکتا تھا۔ سیر کے لیے آئے ہوئے خاندان میں ایک شخص کی نگاہ بار بار اس بوڑھی پر پڑ رہی تھی۔ وہ شاید اس عمر رسیدہ خاتون کی کیفیت کو بانپ رہا تھا۔ جب وہ فیملی چلنے کے لیے تیار ہوئی تو اس سے رہا نہ گیا۔ اس نے قریب آ کر پوچھا، خالہ جان، کیا میں آپ کو آپ کے گھر پہنچانے کی سعادت حاصل کر سکتا ہوں؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ تنہا بیٹھی ہیں، کوئی آپ کے پاس نہیں ہے۔ اگر اجازت ہو تو میں آپ کی یہ خدمت کر دوں؟ عمر رسیدہ خاتون: نہیں بیٹا، اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں اپنے بیٹے کا انتظار کر رہی ہوں، وہ آتا ہی ہوگا، شاید راستے میں اسے تاخیر ہو گئی ہے۔ اجنبی: خالہ جان، اب رات کے 1:30 بجنے کا وقت ہے۔ ساحل سمندر سکوت کا منظر پیش کر رہا ہے۔ عمر رسیدہ خاتون: ہاں بات تو ٹھیک ہے، مگر میں بیٹے کے انتظار کے علاوہ اور کیا کر سکتی ہوں؟ اچھا بیٹا، یہ کاغذ دیکھنا، میرا بیٹا مجھے سمندر کے کنارے چھوڑ کر جاتے وقت یہ رکا دے گیا تھا، ذرا پڑھنا کہ اس میں کیا لکھا ہے۔ اس نے رکا کھولا۔ اس کا مضمون یہ تھا: یہ رکا پڑھنے والے سے درخواست ہے کہ اس خاتون کو اولڈ ہاؤس پہنچا دے۔ خط کا مضمون پڑھنا تھا کہ پڑھنے والے شخص کے خاندان کے افراد کی چیخ اٹھے۔ انہیں اس بڑھیا پر بڑا ترس آیا کہ جس ماں نے بیٹے کو جنم دیا، 2 سال دودھ پلایا، اس کے چین و سکون کے لیے رات کی نیندیں اپنے اوپر حرام کر لیں، لیکن اس کا صلہ اسے کیا ملا؟ اس نافرمان بیٹے نے ماں کو زندگی کے آخری ایام میں ساحل سمندر پر لے جا کر یوں بے یارو مددگار چھوڑ دیا، جس طرح سمندر کی موجیں اٹکیلیاں کرتے ہوئے ساحل پر سمندر کا جاگ چھوڑ جاتی ہیں۔